ندھیروں سے شروع ہونے والی ایک کہانی، ایک کنویں کی گہرائی جہاں امید ختم ہو جاتی ہے اور جہاں سے اللہ کی تقدیر کا ایک عظیم باب روشن ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے صبر، آزمائش اور اللہ کی تدبیر کی۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے ایک خواب بیان کیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اس خواب کی عظمت کو پہچان لیا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان حسد کو بھڑکا دیتا ہے۔ لیکن حسد پہلے ہی ان بھائیوں کے دلوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ حضرت یوسف سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حسد نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن وہ حضرت یوسف کو بہانے سے ساتھ لے گئے۔ دور بیابان میں انہوں نے اپنے ہی بھائی کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ قرآن اس لمحے کی سنگینی کو بیان کرتا ہے، مگر یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت حضرت یوسف پر وحی نازل فرمائی کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف اکیلے نہ تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور حضرت یوسف کو باہر نکالا۔ انہیں ایک غلام کے طور پر معمولی قیمت پر بیچ دیا گیا اور وہ مصر پہنچا دیے گئے۔ مصر میں جس شخص نے انہیں خریدا وہ عزیز مصر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف ایک غلام سے شاہی محل تک پہنچے، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ قرآن نہایت پاکیزگی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف بلایا۔ دروازے بند تھے مگر اللہ کی نگرانی ہر جگہ تھی۔ حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ بھاگے مگر امتحان سخت تھا۔ آخرکار بغیر کسی جرم کے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ قید بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ تھی۔ جیل میں حضرت یوسف نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کو اس کی تعبیر نہ آئی مگر جیل میں موجود ایک قیدی کو حضرت یوسف یاد آ گئے۔ یوں حضرت یوسف کو بلایا گیا مگر انہوں نے پہلے اپنی بے گناہی واضح کروائی۔ سچ سامنے آیا اور اللہ نے عزت کو رسوائی پر غالب کر دیا۔ حضرت یوسف کو مصر کے خزانے سونپ دیے گئے۔ قحط کے سالوں میں وہ پورے خطے کے لیے رحمت بنے۔ انہی دنوں ان کے بھائی غلہ لینے آئے۔ وہ انہیں پہچان گئے مگر بھائی انہیں نہ پہچان سکے، بالکل ویسا ہی جیسا اللہ نے کنویں میں وعدہ فرمایا تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ الفاظ صبر، درگزر اور نبوت کی عظمت کی زندہ تصویر ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کنواں ہو یا قید خانہ، اگر اللہ ساتھ ہو تو انجام ہمیشہ عزت کا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی گواہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے غالب ہے۔